اب یہ 2 نمبر لونڈے جو توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور بلا وجہ امت پر شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، وہ اب ڈاکٹر جوکر نائک کے خلاف کب بولیں گے کہ اب ان کو یہ احتیاط نہیں آتی کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اب یاد نہیں آتی؟ تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولنا کہ اس کا منہ بولا بیٹا، یہ پیارے ہونے کے ناطے بیٹا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا یہ جائز ہے؟ اللہ کے لیے جائز ہے؟ یہود و نصارہ کا بھی یہی عقیدہ، وہ مشرک ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہی عقیدہ، لیکن وہ مسلمان اور توحیدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کو وقار، مجھے ایک کلپ سننے کو ملا ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہ اس میں اس بندے سے بائبل کے لحاظ سے سوال کیا گیا، تو اس نے سوال کے جواب میں یہ بات کہی کہ جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ بائبل کے لحاظ سے اللہ کا بیٹا ہی ہے، وہ بائبل کے لحاظ سے اللہ کا بیٹا ہی ہے، لیکن جنا ہوا نہیں، ویسے جسے کہہ لے کہ پیارا منہ بولا کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس نے پھر اپنے لیے بھی لفظ بولا کہ میں بھی بیٹا، اگر میں اللہ کی بات مانتا میں بھی اللہ کا بیٹا ہوں، اور پھر اس نے دیگر آگے بہت ساری بکواسات کی ہیں۔ میں ایک سوال آپ کو اس بارے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کرسچن آدمی ہوں، میں جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں، اور جب بھی آپ کی بات سنی اور اس میں سے کچھ سوال، ایک ہی سوال میرے من میں آیا ہے، اور وہ سوال میں آپ کو یہ جو میں پڑھ چکا ہوں، میرے ہاتھ میں مراٹھی بائبل ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس جو بائبل ہے، انگلش بائبل ہے، وہ پڑھیے سب کے سامنے، اور اس کا تھوڑا سا جو ارتھ ہے مجھے بتائیے تاکہ میں اس میں خوش ہو جاؤں کہ سچ مچ وہ وچن کیا ہے۔ میں کہوں گا کہ جو میں تقریر کیا ہوں، کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے، جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا، بیٹے وہ تھے، آدم علیہ السلام بیٹا بائبل میں لکھا ہے، افریم، اسرائیل، آئزیک، بہت بیٹے، لیکن بیٹا وہ نہیں، جنا ہوا بیٹا۔ تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the Spirit of God is son of God، جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے، آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے، میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا، میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا، میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں، لیکن ببلیکل طریقے سے، ناٹ جنا ہوا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے صاف ظاہر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو، وہ تو میں کر رہا ہوں کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو، وہ تو میں کر رہا ہوں، وہ تو میں کر رہا ہوں، وہ تو میں کر رہا ہوں۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ یہ جو دن رات یہود و نصارہ سے پیسے لے کر، سعودیہ سے ریال لے کر امت مسلمہ پر بلا وجہ شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں اور ان کو مشرک کہتے رہتے ہیں، تو کیا اب ان کو یہودیوں کا یہ عقیدہ یاد نہیں آیا کہ اللہ تبارک تعالی نے یہودیوں کے یہ عقیدے بیان فرمائے؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تبارک تعالی نے یہودیوں کو مشرک کہا، عیسائیوں کو مشرک کہا، کس بنیاد پر؟ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور وہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے کر دی ہے۔ تو اب یہ 2 نمبر لونڈے جو توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور بلا وجہ امت پر شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، وہ اب ڈاکٹر جوکر نائک کے خلاف کب بولیں گے کہ اب ان کو یہ احتیاط نہیں آتی کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اب یاد نہیں آتی؟ تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولنا کہ اس کا منہ بولا بیٹا، یہ پیارے ہونے کے ناطے بیٹا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا یہ جائز ہے؟ اللہ کے لیے جائز ہے؟ یہود و نصارہ کا بھی یہی عقیدہ، وہ مشرک ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہی عقیدہ، لیکن وہ
मुसलमान और तौहीदी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है, और यहूदियों के खिलाफ ये कभी नहीं बोले, ईसाइयों के खिलाफ ये कभी नहीं बोले। मुसलमानों के ऊपर फलस्तीन में इसराइलियों ने कितने जुल्म किए और अभी भी जारी हैं। और ये इमाम काबा ने बना फिरता है। इस बंदे ने बकायदा तौर पर फतवा दिया कि ये जो इसराइल के खिलाफ फलस्तीनी जंग करे, जंग नहीं एक फितना है, और मुसलमान इससे दूर रहे। क्या फितना है? यहूदियों के खिलाफ जो निकले हैं, और यहूदियों की और इनकी तो बेड़ी एक ही है। तो ये एक बिल्कुल धोखा है। इन वहाबियों का, देवबंदियों का तौहीद से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि वहाबी आपको तौहीदी कहें, तो इसकी पहली शर्त यह है कि नबी का बुग़्ज़ सीने में होना चाहिए। नबी की नफरत सीने में होगी, तुम तौहीदी हो। अहले बैत की नफरत सीने में होगी, तुम तौहीदी हो। औलिया की नफरत सीने में होगी, तुम तौहीदी हो। अगर इनमें से किसी एक का अदब, किसी एक की ताज़ीम तुम्हारे सीने में हुई, तो तुम सब कुछ हो सकते हो, लेकिन तौहीदी नहीं हो सकते। तुम मंदिरों में चले जाओ, बुतों के आगे वो प्लेटें हिलाते रहो, तुम मुशरिक नहीं होगे। बुतों पर तुम दूध ही चढ़ाते रहो, तुम मुशरिक नहीं होगे। वहां भी तुम्हें मुशरिक नहीं कहेगा। वहां पर जाकर उनका प्रसाद खाते रहो, वहां भी तुम्हें ये नहीं कहेगा कि ये तुमने हराम खाया, गैरुल्लाह के नाम का खाया, कभी नहीं कहेगा। हाँ, अगर आप किसी वली के पास चले गए, तो फिर वो उनको वो तौहीद का जो कीड़ा है उनको सट मारता है, उनको टिकने नहीं देता। मतलब मुस्लिम की जो दुश्मनी उनके अंदर है, वो फिर उनको जो कीड़ा है वो अंदर सट मारता है, जो उनको फिर तंग करता है, और ये फतवेबाजी पर उतर आते हैं। फिर पिछले दिनों एक नारा लगाया शियों की तरफ से, ला इलाहा अली अल्लाह माशल्लाह, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह का है शियों ने। क्या ये वहाबड़े बोले? जो बंदे बोले? कोई बोला? स्वाई इमाम जिलाली के, जिनको ये दिन रात भौंकते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि इमाम जिलाली ने इनको भी तोड़ कर रखा है। ये वहाबी, देवबंदी, ये एक इस्लाम की छतरी के नीचे छुपे हुए इस्लाम के दुश्मन हैं, और इनसे दूर ही रहें। जितना हो सके इन कमीनों से बचकर रहें और अपने ईमान की हिफाजत फरमाएं। वहाबियों का तौहीद के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इनका कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इनका हदीस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम तौहीदी कहलाना चाहते हो, नबी से नफरत करना, तुम पक्के तौहीदी हो। और अगर तुम नबी से मोहब्बत करोगे तो तुम तौहीदी हो सकते नहीं। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शयातीन से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए।